السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 17 سورہ الانبیاء اور آیت نمبر ہے 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم حتی طال علیہم العمر افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها افہم الغالبون۔ لفظی ترجمہ، بلکہ متعنا فائدہ دیا ہم نے ہؤلاء ان لوگوں کو، وآباءہم اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ طولا تا واو لام لمبی ہو گئی، علیہم العمر ان پر عمر، افلا کیا بھلا نہیں، یرونا وہ دیکھتے، انا کہ بے شک ہم، نأتی الارض ہم لا رہے ہیں زمین کو، ننقصها نون قاف صاد ہم گھٹا رہے ہیں اس کا، من اطرافها طرفا اس کے کناروں سے، افہم الغالبون کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں۔ اب ان کے بگاڑ کی جو وجہ تھی، ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو سامان دنیا دیا، عمر کی مدت لمبی ہو گئی، یعنی ہماری مہربانی اور نعمتوں کو پا کر انہیں عیاشی کے لیے دن زیادہ مل گئے، اس وجہ سے یہ اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ انسان جب کہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح راہ پر ہوں، دراصل یہ اللہ کے اصول مہلت ہیں، اور اسی مہلت میں ایک حصہ ہوتا ہے۔ اصول مہلت کون سا؟ نمبر 1 قانون مہلت، نمبر 2 قانون ہدایت۔ تو ہدایت اس کو جو مانگتا ہے، اور مہلت اس کو جو گناہوں کے باوجود ڈھیل اللہ تعالیٰ تو دیتے ہیں انسان کے گناہوں کے باوجود، اور یہ قانون مہلت ہے کہ دین کو بتانے والے پیغمبر موجود ہوتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو ورنہ پکڑے جاؤ گے، لیکن انسان یہ کہہ کر کیا کہتا ہے، خیر ہے آگے بھی ہم ایسے ہی چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ قل کہہ دیجئے، انما بے شک، انذرکم میں خبردار کرتا ہوں تم کو، بالوحی وحی کی بنا پر، ولا اور نہیں، یسمع الصم سنا کرتے بہرے، الدعاء پکار کو، اذا جب، ما ینذرون جب وہ خبردار کیے جاتے ہیں۔ یعنی اپنے پاس سے میں باتیں نہیں کر رہا، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اس کی طرف سے خبردار کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ وَلَئِن اور البتہ اگر، مَسَّتْهُمْ چھو جائے ان کو، نفحۃ نون فاحا ایک جھونکا، من عذابی ربک تیرے رب کے عذاب سے، لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا ہائے افسوس ہم پر، انا بے شک ہم، کنا تھے ہم، ظالمین۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ وَنَضَعُ واو ضاد عین اور ہم رکھ دیں گے، الموازین واو زانون پلڑوں کو، یعنی ترازو کو،
القسط انصاف والے، لیوم القیامتی قیامت کے دن، فلا تو نہ تظلم ظلم کیا جائے گا نفس شیئا کسی شخص پر کچھ بھی، وَإِنْ اور اگرچہ کانا ہو مثقال سا قاف لام برابر حبتن ایک دانے کے، من خردلن خارا دال لام رائی کے، اتینا ہم لے آئیں گے بہا اس کو، وکفا اور کافی ہیں بنا ہم حاسبینا حساب لگانے والے، لکھ رکھ دیں گے تول کو، کون سے؟ انصاف والے، کب؟ قیامت کے دن، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی کہ تو نے یہ اس کا حق مارا تھا۔ آج کے دور میں دیکھے وزن کا وزن، اور مثلاً ایک ایسا ترازو جو ڈاٹ پہ امریکہ کے اندر ہے، جو ڈاٹ کو بھی تول دیتا ہے۔ تو بخاری اور مسلم کی بھی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دو کلمات میں وہ میزان میں ہلکے، اور دو کلمات ایسے ہیں جو میزان میں ہلکے اور زبان پر بھاری ہیں اور اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ نمبر 1 کون سا کلمہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی بھی روایت ہے، فرمایا کہ میری امت کے شخص کو قیامت کے دن تمام اہل محشر کے سامنے بلایا جائے گا، اور اس کے سامنے ایک کم 100 گناہ ہوں گے، اور دفتر کھولے جائیں گے جہاں ان کی جو نگاہ ہے، جہاں تک بھی نگاہ کام کرے گی وہ پھیلی ہوئی ہوگی۔ پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا تم کو انکار ہے؟ تو وہ انکار نہ کرے گا۔ پوچھے گا میری طرف سے جو محافظ فرشتے تھے ظلم تو نہیں کیا تھا؟ اس دن رائی بھی نکال کر رکھ دی جائے گی، اور بعض اعمال مجسم ہو کر انسان کے سامنے لائے جائیں گے۔ تو اسی طرح مثلاً مسند احمد میں بھی صاحب قرآن کے لیے قرآن ایک خوش عقل نوجوان کی شکل میں آئے تو پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں قرآن ہوں، جس کا تو قیام اللیل میں جاگ کر کیا کرتا تھا؟ تراویح یا نماز پڑھتا تھا۔